اگر سال بھر آپ نے اپنے پیسے کو روکے ہوئے رکھا اور 12 ربیع الاول کو ہوش آیا کہ اب تو لوگ مانگنے والے آگے ہیں کہ شرکت کرنے کے لیے پیسہ دو، تو آپ نے شرکت کر لی، یہ نیاز نہیں، یہ کچھ اور ہے، اور وہی اسی پیسے سے سبیلیں لگتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر زکوٰۃ خیرات کرنا، یہ بھی وہی بات ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ تو خیر ان خرافات میں لگتا ہی نہیں، لیکن خیرات کرنا ہے تو اس کو کسی دن کے ساتھ مخصوص نہ کریں، اس کو کھلا چھوڑ دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، صحیح بات ہے یا نہیں؟ اور ابو لہب یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آخر دم تک مسلمان نہیں ہوا، کافر مرا۔ اللہ نے قرآن کریم میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس ابو لہب کی سنت آپ پوری کرنے جا رہے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں نا کہ ابو لہب نے لونڈی آزاد کر دی تھی نبی کی پیدائش کی خوشی میں۔ اب آپ ابو لہب کی سنت جاری کرنا چاہتے ہیں۔ نبی نے تو خود ایسا نہیں کیا ساری عمر کہ اپنی پیدائش کی خوشی میں کچھ کیا ہو، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، ابو لہب نے جو کیا وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ ابو لہب جانے اور پھر آپ جانے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ دلائل دینے کے لیے یہ بھی نہیں سوچتے کہ کس کی بات لا رہے ہیں۔ اللہ نے لعنتیں فرمائیں، جہنم کی عذاب کی خبر دی، کہا کہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ لے گی، اور اس نے جو کام کیا وہ خوشی کے ساتھ ہمارا مسلمان کرنے کے چکر میں پھر رہا ہے۔ کیا کوئی شخص کسی شخص کی کمائی حرام کی ہو، یعنی وہ حرام کھاتا ہو، تو کیا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، روزہ بھی نہیں ہوگا؟ حدیث سے وضاحت کیجئے۔ درس مرحلے آپ نے سنا ہے اور اس موضوع پہ بات ہوتی رہتی ہے کہ جو آدمی ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے اس کی 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز تو ساری ہے ہی دعا۔ اگر کسی کا رزق حلال نہیں تو اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ نماز جمعہ کے لیے 2 اذان اور 2 خطبے ہیں یا ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ پاکستان میں چند علماء ایک خطبہ ایک اذان دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک خطبہ تو ایک نہیں، خطبے تو 2 ہی ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ خطبہ ایک نہیں ہوتا، خطبے 2 ہی ہوتے ہیں، لیکن اذان ایک ہوتی ہے۔ چند علماء نے اس عمل کو اختیار کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے، کثرت ہو گئی مسلمانوں کی، تو انہوں نے مسجد سے باہر ایک اونچی جگہ تھی، وہاں مؤذن کو حکم دیا کہ تم یہاں کھڑے ہو کر جمعے کی نماز سے کافی پہلے ایک اذان کہہ دیا کرو تاکہ لوگوں کی توجہ ہو جائے اور وہ جمعے کی تیاری میں لگ جائیں۔ اسی لیے پہلی اذان کو اذان عثمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو تمام صحابہ کرام نے قبول کیا، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، اور وہ خلیفہ راشد بھی ہیں۔ خلیفہ راشد بھی ہوں، صحابہ میں کوئی صحابی انکار بھی نہ کرے تو وہ عمل ہمارے لیے شریعت بن جاتا ہے۔ لہٰذا 2 اذانیں کہنا جائز ہے، اور اگر آج بھی کوئی صرف ایک پر اکتفا کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام ہے یا ایک طرف؟ نماز جنازہ میں اگر دونوں طرف سلام پھیریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک صحیح حدیث میں صرف ایک طرف سلام پھیرنے کا ذکر بھی ملتا ہے، اور وہ بھی اس کا تھوڑا سا انداز الگ ہے۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ پورا جو عام نماز کے لیے سلام ہے پورے کا پورا چہرہ ایک طرف کیا جاتا ہے، جبکہ اس ایک سلام میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دائیں طرف اور تھوڑا سا اوپر کی طرف، یعنی تھوڑا سا آسمان کی طرف کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور ایک ہی سلام پر کفایت کرتے۔ یہ بھی صحیح حدیث میں ثابت ہے، لہذا گھبرانے والی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہاں سعودی عرب میں حرمین شریفین میں، یہاں مسجد نور یا جہاں جہاں بھی جنازے پڑھے جاتے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایک ہی سلام پھیرتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی دونوں طرف پھیر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کیا غیر مسلم کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ غیر مسلم ہوتا ہی کافر ہے۔
ہمارے پاک و ہند کی ایک جماعت کو پتہ نہیں کیا ہے کہ انہوں نے اتنا اپنے آپ پر کافر کا خوف طاری کر رکھا ہے، کہیں گے کافر کو کافر نہ کہو، کافر کو کافر نہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ اس کو مومن کہیں گے، مسلمان کہیں گے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے انما المومنون اخوہ، بھائی بھائی ہیں تو صرف مومن ہیں، ہم کافروں کو بھی بھائی کہتے ہیں، بلکہ ہمارے پاکستان کے خاص طور پر جو وزیر ہیں ان کے بیانات آتے رہتے ہیں، عیسائی برادری، ہندو برادری، سکھ برادری، اور باقاعدہ ان کو مبارکیں دی جاتی ہیں کہ آج ہندوؤں کا دسہرہ ہے، آج ان کی ہولی دیوالی ہے، عیسائیوں کی یا کرسمس ہے۔ پتہ نہیں ہم کہاں کے مسلمان، کس طرح کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہمارے لیڈر اس طرح کے ہیں کہ ان کو عیسائیوں کو بھی برادری مانا ہوا ہے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ صرف مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، کوئی کافر کسی مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے لوگ بنائے پھرتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ وزیروں کی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں پھر ہمارے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ کافر کو کافر ہی نہ کہو۔ کئی لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل کو مسلمان ہو جائے۔ بھائی جب مسلمان ہو جائے گا اپنے سر پہ بٹھائیں گے اس کو، مسلمان ہو گیا اللہ راس والا ہے۔ جب تک مسلمان نہیں آتا وہ کافر ہے، وہ کافر ہی ہے، اسے کافر ہی کہنا پڑے گا۔ اور مسلمان نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ غیر مسلم۔ مسلمان نہیں تو وہ غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم کافر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں کی منطق ہے کہ اس کو کافر نہ کہو۔ ایک جماعت ہو چکی ہو، بعد میں آنے والے اقامت کہہ کر جماعت کرانا شروع کر دیتے ہیں، باقی آدمی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو سلام پھیر کر فرض پہلے پڑھنا چاہیے؟ جو لوگ ظہر کی مثلا سنتیں پڑھنے لگے 2 رکعتیں، پیچھے سے ایک آدمی آیا اس نے جماعت کرانا شروع کر دی، تو یہ اپنی سنتیں پڑھیں اور وہ فرض ادا کریں۔ یہاں وہ معاملہ نہیں، سنتیں چھوڑ کر فرضوں میں شرکت تب کرنی ہے کہ ظہر کی پہلی 2 سنتیں یا 4 سنتیں کوئی پڑھنے لگا اور جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ جس نے فرض پڑھ لیے ہیں، بعد والی سنتیں پڑھ رہا ہے، وہ سنتیں پڑھتا رہے، دوسرے لوگ فرض پڑھتے رہے، ان کی شرکت اس میں ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسری جماعت میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی جائز ہے۔ 2 آدمی صحابہ کرام میں سے آئے، مسجد میں داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ 2 آدمی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ اب اندازہ کریں سوال کا، کیا تم مسلمان ہو؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مسلمان ہیں۔ فرمایا ہم نماز پڑھ رہے تھے، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے علاقے ڈیرے یا اپنی مسجد میں پڑھ کے آئے ہیں۔ فرمایا جب کسی جگہ آؤ، جماعت ہو رہی ہو تو اس جماعت میں شامل ہو جاؤ، چاہے تم نماز پڑھ کے آئے۔ اپنی دوسری جماعت میں شامل ہونا جو اس طرح آتا ہے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، لیکن پہلی جماعت میں آدمی نماز سے فارغ ہو چکا، اب دوسری جماعت شروع ہوئی، سنتیں پڑھنے والا سنتیں پڑھتا رہے، فرض پڑھنے والا فرض پڑھتا رہے۔ جماعت کے بعد آدمی سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے یہ ملیباری لوگ کرتے ہیں۔ ہاں تو یہ بہرحال میرے پڑھنے میں نے پہلے چلیں کوئی بھی کرتا ہوگا، میں نے کچھ اپنے انڈیا کے لوگوں کو یا شاید مالابار سے تعلق رکھنے والے ان کو دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کئی لوگ ہیں وہ کچھ پڑھتے ہیں۔ میری نظر میں کوئی ایسا وظیفہ نہیں گزرا کہ سلام پھیریں، سر پہ ہاتھ رکھیں، یہاں رکھیں، وہاں رکھیں، کہاں رکھیں اور اس کے بعد کچھ پڑھیں۔ میری نظر سے ایسا کوئی وظیفہ جو ہے کسی صحیح سند سے نظر سے نہیں گزرا۔ ہر شخص سے قبر میں 3 سوال ہوں گے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نبی کو اللہ امت کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے۔ اب جب رہنما سے بھی سوال کیے جانے شروع ہو جائیں گے تو وہ رہنما ہی کیا ہوگا؟ تھوڑی سی عقل سے کام لیا جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور پھر ان سوالوں میں ایک سوال یہ ہے جس کی وجہ سے شاید کسی نے یہ تکلیف گوارا کی ہے سوال لکھنے کی، کہ 3 سوال ہوں گے قبر میں، ان میں ایک سوال ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا لگتا ہے نا بالکل ایک غلط سی بات ہوگی۔ نبی سے یہ پوچھا جائے کہ تیرا نبی کون ہے، اسی طرح یہ سوال جو ہے یہ بھی کوئی برمحل نہیں ہے،
نبی کو اللہ نے امت کی ہدایت کے لیے باقاعدہ مبعوث کیا ہوتا ہے، اس پہ فرشتے کے آنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہی آتی رہتی ہے، اس سے اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ قبر میں نہیں کیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے یا ان کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے؟ بعض روایات میں دکھانے کا ذکر ہے، لیکن مشہور روایت، معروف صحیح ترین روایت جو ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں یہی ہے کہ آدمی سے سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر کوئی نبی کو ماننے والا ہے تو وہ فوراً بتا دے گا کہ میرا نبی کون ہے، اور اگر ساری عمر وہ ادھر ادھر ہی جھانکتا رہا تو اس کو اس وقت اس سوال کا جواب جو ہے وہ نہیں آ پائے گا۔ ہزار کوشش کے باوجود ذہن اپنی جگہ نہیں ٹھہرتا، کھڑا نماز میں ہوتا ہوں اور پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہوں۔ بھائی یہ ہمارا آپ کا سب کا ایک ہی حال ہے، اس میدان میں ہم سارے مجاہد ایک جیسے ہی ہیں، مسجد میں آ کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، حساب کتاب گھر کا کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا شاپنگ کی اور کیا کیا کرنی ہے، یہ سبھی کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے محفوظ رکھے، لیکن 100% تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا۔ البتہ کوشش کریں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو نماز میں آپ الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ اگر اس کا ترجمہ بھی رہے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو ذہن مصروف ہو جائے گا۔ اب جب آپ الحمدللہ رب العالمین زبان پر، ذہن میں تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بنانے والا ہے، رب العالمین ہے، اگر یہ دونوں چیزیں مشغول ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ کا وہ معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن خالی دماغ، ہمارے علاقے میں ہمارے بزرگ ایک گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے خالی دماغ شیطان کا ڈیرا، خالی دماغ شیطان کا ڈیرا۔ ان کا تو ایک پورا، میرے وہ استاد ہیں، میں نے شروع میں ان سے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا ایک شعر تھا، بڑا مشہور شعر پڑھا کرتے تھے، شعر تو پنجابی میں ہے اصل میں، فصلہ نو تیلا برا آدمی جے ویلا برا ہوندا جے بدماش جی، یعنی فصلوں کو ایک کیڑا لگتا ہے جس کو تیلا کہتے ہیں کہ وہ فصلوں کے لیے برا ہے، اور آدمی بیکار ہو یعنی دماغ فارغ ہو تو وہ بھی بدماش ہوگا۔ بیکار آدمی بدماش ہوگا، کیا کرے گا؟ گلی کی نکڑ میں کھڑا ہو گیا، لڑکیوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ اگر کسی کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہوگا، بچا رہے گا گناہوں سے کافی حد۔ تو اس طرح خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے، لہٰذا نماز اس کے معنی سیکھنے چاہیے، دعائیں اور ان کے معنی سیکھنے چاہیے، تاکہ ہم جب دعا کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلے کہ کیا کر رہے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے گلے میں تعویذ لٹکانا کیا صحیح ہے؟ تعویذ لٹکانا کسی بھی حالت میں صحیح نہیں ہے، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو، چاہے برکت کے حصول کے لیے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ لکھنا، تعویذ کرنا، یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ جماعت سے پہلے سنتیں پڑھتے ہوئے اس وقت اقامت شروع ہوئی جب تشہد بیٹھنا ہو، تو کیا اس وقت بھی سنتیں پوری کیے بغیر جماعت کے لیے کھڑے جائے؟ ہمارے استاد حافظ ثناء اللہ حفظہ اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ اسی سلسلہ میں فتویٰ صادر کیا، پاکستان کے ایک ہفتہ روزہ میں وہ شائع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نماز کے باقی ارکان سارے مکمل ہو گئے ہیں، تشہد میں بیٹھ گئے، اب چند لمحوں میں آپ وہ فارغ ہو کے، ادھر جماعت کھڑی ہوئی اللہ اکبر، آپ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سبحانک اللہ وغیرہ پڑھنے کے دوران آپ فارغ ہو جائیں گے، فاتحہ شروع کرتے کرتے آپ بھی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ ایسے میں آپ نماز کو نہ توڑیں بلکہ اتحیات پڑھ کے سلام پھیر کے جماعت میں شامل ہو۔ لیکن اگر ایک رکعت باقی ہے، پوری ایک رکعت باقی ہے، تو اب یہ پڑھ کے آپ سلام پھیر کے شامل ہوں گے، اتنے میں جماعت کی ایک رکعت نکل جائے گی۔ جماعت فرض ہے، اس کی فرض نماز کی ایک رکعت کا جماعت کے بغیر نکل جانا وہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ساری عمر بھی کوئی نفل پڑھتا رہے تو وہ پورا نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے میں سلام پھیر کے شامل ہو جانا چاہیے۔ بے یقینی کا عالم ہے، کوئی کام کر کے بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ وہ ہمارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے لکھا کہ ہزار کوشش کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی کہ نماز میں ہیں یا نہیں ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ یہ بے یقینی کا عالم ختم ہو، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس میں دھیان دیا کریں۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے آئیں، دکان میں ہیں تو دکان میں رہیں،
ہر جگہ کو اس کا وقت دیں، اس کی مناسبت سے اپنے آپ کو ڈھالیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ ظہر کی نماز پہلے 4 رکعت سنت اکثر لوگ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، کیا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کر پڑھنا چاہیے یا 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں تو ثواب زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ 2 اتحیات، 2 درود شریف، چیزیں جتنی بڑھتی جائیں گی اتنا ثواب بڑھتا جائے گا۔ اور اگر کوئی اکٹھی 4 رکعتیں ظہر کی پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، حرج کوئی نہیں، کیونکہ دن کے وقت 4 سنتیں اکٹھی پڑھنا روا ہے۔ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، فرضوں کے علاوہ سنت نوافل 4 رکعتیں کر کے رات کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا رہا یہ کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا سنتوں میں اور وتر میں، نوافل میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملانا ہے۔ صرف فرضوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورت، اور تیسری صورت مغرب کی، تیسری رکعت مغرب کی، اور ظہر عصر کی اور عشاء کی چوتھی، ان میں سورہ فاتحہ صرف اکیلی پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی صورت نہیں ملائی جاتی۔ ظہر اور عشاء کی نماز کے بعد اکثر لوگ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے ہیں بغیر کسی عذر کے، ان کی نماز کا ثواب آدھا رہ جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر سنتے پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اس کا ثواب آدھا، اور اگر بغیر عذر کے بیٹھ کر فرض پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، فرض ہوں گے نہیں لیکن نفل ہو جائیں گے اور ثواب ادا ہو جائے گا۔ ہٹا کھٹا نوجوان آدمی بیٹھ کر نفل کیوں پڑھتا ہے؟ وہ دلیل لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی۔